بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ افغانستان کا حل اس 11 تاریخ کو شاید نکل آئے، اور اگر نہیں پراپرلی نکلتا تو پھر بھی کلیئر ہوگا کہ اب ایک لمبی ڈران آؤٹ شاید سول وار ٹائپ سچویشن چلے، لیکن امکان ہے کہ 11 تاریخ کو دوحہ قطر سے اس کا حل نکل آئے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، ہم آپ کو آگے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹرائکا یعنی کہ تین دنیا کی سب سے بڑی پاورز ہیں، رشیا، چائنا اور امریکہ، وہ دوحہ قطر میں 11 تاریخ کو مل رہے ہیں، اور اس ٹاکس کو کہا جا رہا ہے ٹرائکا پلس، کیونکہ ایک چوتھا ملک بھی شامل ہے جو کہ پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ ادھر کسی اور کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایگریمنٹ شاید سائن ہو طالبان کے ساتھ، امریکہ کا اور ان چاروں ملکوں کا، اور پھر اس کی روشنی میں آگے ٹاکس چلیں۔ اب امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ ان ٹاکس کا ہونا جو ہے ان پہ ظاہر امریکن جو فرنٹ کرتے ہیں افغانستان میں، اشرف غنی وغیرہ، ناردرن الائنس اور باقی سارے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ اس پہ سواد کریں گے، اور طالبان اس چیز پہ سواد کریں گے جس پہ پاکستان سواد کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ہی چائنا کے ساتھ ان کی ٹاکس ارینج کروائی ہیں ابھی، یہ جو طالبان مل کے آئے ہیں، اور رشیا کے ساتھ جو ٹاکس تھیں وہ بھی یہی کرتے رہے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کی ٹاکس بھی پاکستان نے ارینج کروائیں، اور ایک سٹیج پہ جب معاہدہ ہونے کے قریب تھا کچھ سال پہلے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ملا منصور کو کوئٹہ کے پاس ڈرون حملے سے امریکہ نے خود مار دیا، اور جان کیری نے اسے اناؤنس کیا تاکہ وہ جو ٹاکس کے نتیجے میں معاہدہ ہے وہ سکٹل ہو جائے، اور اس کے بعد اب امریکہ جا رہا ہے، تو اب دوبارہ جو ٹاکس ہیں اس لیے پاکستان کو بھی شامل، انڈیا کو اس پہ بڑی ٹربل ہے۔ رشیا کے اسپیشل انوائے فار افغانستان، جن کا نام ضمیر کابلوف ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کی ڈیٹیلز انریول کی ہیں۔ ضمیر کابلوف کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ رشیا کے زلم خلیل زاد ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، جیسے وہ اسپیشل انوائے ہیں، یہ بھی اسپیشل انوائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان تین ملکوں اور پاکستان کے درمیان، ٹرائکا پلس کے درمیان، یہ طے ہوا ہے کہ افغانستان میں امن اور آگے چلانے کے لیے جو طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ آگے کیسے چلانا ہے، وہ سائن ہوگا among طالبان اینڈ آل دیز کنٹریز، یہ اس کو سپورٹ کریں گی، اور اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو جائے گی، سب لڑائی جھگڑا ختم کر دیں گے اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پروبیبلی اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور طالبان جو ہیں وہ ہولی سولی نہیں ہوں گے، بٹ دے ول بی ون آف دا پلیئر ان دیٹ سیٹ اپ، اور یہ تینوں ملک بلکہ چاروں ملک اس کو مل کے تو پھر سپورٹ کریں گے۔ اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا انڈیا نہیں ہوگا اس میں، انہوں نے کہا نہیں، انڈیا نہیں ہوگا فی الحال، بعد میں ہوگا اگر انڈیا سپورٹ کرنا چاہے تو، لیکن فی الحال نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ طالبان کے اوپر انڈیا کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ ہی طالبان کے اوپر کوئی لیوریج ہے، اور باقی کسی اور ملک جو فیکشنز ہیں، یعنی عبدالرشید دوستم یا ناردرن الائنس اس طرف والے، یا جو ترکک ملیشیاز وغیرہ، ان پہ بھی کوئی ہولڈ نہیں ہے ان کا، انڈیا کا، تو اس لیے نہ پشتون پاپولیشن پہ نہ ان پہ، تو اس لیے انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے، جس پہ بڑی انہیں اس بارے میں پریشانی بھی ہے۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جو 11 تاریخ کو اس کے نتیجے میں سامنے حقائق کچھ آئیں گے۔ اس معاہدے کے عمل درآمد ہونے سے پہلے اور بات چیت ہونے سے پہلے انڈیا نے کندہار میں حملہ کیا ہے ایئر فورس کا، ہوائی جہاز کا، تاکہ طالبان کو ویک کیا جائے، اور طالبان نے اس کے جواب میں کندہار ایئرپورٹ کی جو ایئر سٹرپ ہے اس کو اڑا دیے میزائل مار کے۔ اب ان کے پاس میزائل تھے یا راکٹ تھے، اینڈ دیٹ واز سرپرائزنگ کہ وہ راکٹ اتنا ایکوریٹلی وہ لانچ کر سکتے تھے، انہوں نے ایئر سٹرپ اڑا دیے۔ نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ جو افغان یا انڈین ایئر فورس ہے وہ کرپل ہو گئی ہے، ان پہ حملہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو گراؤنڈ پہ ایک سٹرینتھ کو گین کرنا ہے، اس میں مصروف تھے، جس میں لگتا ہے کہ طالبان نے 2 لوگوں کو لٹکا بھی دیے سزا دے کے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا اور بھی اثر و رسوخ جو ہے قائم کر رہے ہیں، بارڈرز پہ بھی اور اندر سٹیز پہ بھی پریشرائز انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور ایک بات کلیئر ہے کہ طالبان کو جو سپورٹ پہنچ رہی ہے
اس کے پیچھے پاکستان کا بڑا، کیونکہ پاکستان کا وہ انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے وہ بات مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، اور کس طرح سے اسٹریٹجائز انہوں نے پورا اس کو جو اپنی وار کی، اپنی پیش قدمی کو انہوں نے اس کے اندر نتیجتاً کیا ہے۔ اب آ کے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان کا یا پاکستان گورنمنٹ کا، یہ پاکستان کا جو ڈیسیژن تھا کہ ہم نے اڈے نہیں دینے امریکہ کو، اور ہم نے طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لینا کوئی، اور ناردرن الائنس، یہ ناردرن الائنس میں کہہ رہا ہوں، یہ جو یہاں پہ حقانی نیٹ ورک جسے کہا جاتا ہے، ان کے خلاف ہم نے کوئی ایکشن نہیں لینا، دیٹ از پیئنگ آف۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حقانی نیٹ ورک ہے کیا۔ بہت سے لوگ جو پہلی افغان وار ہوئی جسے جہاد کہتے ہیں، رینالڈ ریگن سے جا کے ملے، اس میں احمد شاہ مسعود بھی تھے جو پنشیری ہیں، اور بھی تھے لوگ اس میں شامل، برہان ربانی، اور ایک اہم گروپ جو پشتونوں پہ مشتمل تھا وہ جلال الدین حقانی تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور بڑی ملیٹنٹ پشتون تھے اور بڑے سخت اور زبردست قسم کے۔ جس وقت یہ وار ہو رہی تھی، ظاہر ہے پاکستان سے لانچ ہو رہی تھی سب کچھ، پاکستان نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا امریکہ سے کہ دیر وڈ بی نو بوٹس آن گراؤنڈ، گراؤنڈ پہ صرف ہم ہوں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لاجسٹک آپریشن کیا گیا وہ NLC نے، نیشنل لاجسٹک سیل نے پاکستان سے کیا، وہ ٹرک اور سارے جو ہیں، جیسے اب بعد میں نوٹو سپلائی ہوئی، جو سب سے بڑا آرم سپلائی تھی پاکستان نے، اسٹرنگر میزائل یہاں سے گئے، اور بہت سے اسکینڈل بھی سارا وہ پاکستان کر رہا تھا یہاں سے، ظاہر اس میں تو مجاہدین بھی یہیں پہ تھے۔ اس دوران ان اخوانیوں کی اور ان کے ساتھ کچھ عربوں کی بھی یہاں پہ رہتے تھے، جب ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اور پشاور میں ان کی شادیاں بھی لوکلز کے ساتھ ہو گئیں اور فیملیز رہنے لگ گئیں۔ حامد کرزئی کی بیٹیاں کوئٹہ میں پڑھتی تھیں، اس کے پیرنٹس دفن ہیں وہ۔ حامد کرزئی نے، میں نے وہ پریس کانفرنس خود اٹینڈ کی ہوئی ہے ایز اے جرنلسٹ کور، جس میں پرویز مشرف اور حامد کرزئی تھے، اور حامد کرزئی نے بڑا پراؤڈلی کہا کہ میں بھی پاکستانی ہوں، کیونکہ یہ مارگلا ہلز پہ اوپر جا کے واک کرنا، پریزیڈنٹ پرویز مشرف، آئی ڈسکور مچ مور بیفور یو، میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ یہاں رہتے تھے اور ان کی فیملیز بھی یہاں رہتی تھیں۔ جس وقت یہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن شروع ہوا تو ملیٹنٹس کو پش کر دیا گیا افغانستان میں کہ آپ جائیں یہاں سے، تاکہ یہاں پہ فساد، وہ نہیں چلے گئے وہاں پہ، فیملیز ان کی بدستور یہاں رہتی رہی، ابھی بھی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا یہی لیوریج ہے کہ ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں اور پاکستان کی بات انہیں سننی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ، اور ان حقانی نیٹ ورک اور ان کی فیملی کے اگینسٹ امریکہ نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ پاکستان فوج کرے۔ پاکستان نے کہا ہم نے نہیں لڑنا، اور یہ ایک فوج کا فیصلہ تھا ویسے، لیکن عمران خان کے آنے کے بعد یہ فیصلہ پولیٹیکل طور پہ بھی قبول کیا گیا، جس کے بعد کہتے ہیں کہ فوج اور وہ ایک پیج پہ آ گئے، تو وہ ناؤ اٹ از پیئنگ آف۔ اور آئندہ آنے والے میں اب پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ طالبان سارا ٹیک اوور کر لیں اور پھر ان کا دھیان ادھر ادھر وہ آگے ہو کے اور پھر پیس نہ ہو، اس لیے براڈ بیس، اب براڈ بیس گورنمنٹ بنتی ہے تو ہوگا کیا، اس میں سارے ہوں گے اور ڈیولپمنٹ اور اگلے الیکشن کی طرف توجہ ہو جائے گی ساری کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں پیس اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا ونر پاکستان، چائنا ہوگا، سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ بھی، یہ والا ریجن، اور انڈیا بھی ہوگا اس کا بینیفیشری، کیونکہ انڈیا کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ پھر چائنا اور پاکستان اس ریجن میں اس ٹریڈ ایکٹیویٹی ہونے کے بعد پاکستان اور چائنا کے ساتھ وہ لڑتا رہے اس BRI کے اوپر۔ اسی لیے آپ دیکھیں اینتھنی بلنکن کے وزٹ میں جو ابھی انڈیا میں ہوا، انہوں نے انڈیا کو یہ کشمیر اور اس کے اوپر، اور ٹائمنگ بڑی فنٹاسٹک ہے، این اس وقت وہ ہیومن رائٹ کا ایشو یورپین یونین اور وہاں سے بھی آیا، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے کوارڈ میں، جس میں آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ اور انڈیا ہے، وہ جا کے انڈو پیسیفک میں جا کے، اسٹریٹ آف ملاکا میں جا کے کرے، جا کے وہاں پہ جا کے سپورٹ دے، نہ کہ یہاں پہ آ کے پاکستان اور چائنا سے لڑے اور الٹا US سے سپورٹ لے۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی کے اوپر لانگ ٹرم تھنکنگ تھی، جو پچھلی وار کے لیسنز بھی تھے، انہوں نے صحیح اپلائی کیے ہیں، ناؤ دے آر پیئنگ آف۔ اس لیے 11 تاریخ اہم ہے، جو معاہدہ آئے گا اس کے نتیجے میں پھر نیا ضمیر کابلوف نے امیزنگلی یہ بھی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ نہیں ہے، پیس از امپورٹنٹ، اور افغانستان میں سکسیس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں
پاکستان کے بھی وہ ہم اگلی دفعہ ذکر کریں گے. اور لیٹس کیپ آر فنگر کراس فار دا نیکسٹ اباؤٹ ویک اور سو فار دی 11th. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.